الحمدللہ ناظرین کرام و حاضرین الزام، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے رمضان المبارک کی بے حرمتی کا انجام۔ دینی مذہبی علامات نیکی اور بھلائی کی قدر کرنا اور ان کی عظمت و حرمت کو گلے سے لگانا نیکی اور سعادت مندی کی علامت ہے۔ اس کے برعکس ان چیزوں کی ناقدری اور ان کی حرمتوں کو پامال کرنا شقاوت اور بدبختی کی بات ہے۔ رمضان المبارک کی عزت اور توقیر پر جہاں ڈھیروں نیکیاں ملتی ہیں، وہیں اس کی بے حرمتی کرنے پر دردناک عذاب کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جس نے اس ماہ مبارک میں کوئی نشہ آور چیز پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا، اس نے گناہ کیا تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ بس تم رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے، ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو۔ اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا، بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اس مہینے میں ان حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان المبارک تک اللہ رب العزت اور جتنے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بس اگر یہ شخص اگلے رمضان کو پانے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے گی۔ اللہ اکبر۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس کی طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح اس ماہ کے اندر گناہوں کا معاملہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ قبر کا بھیانک منظر۔ ایک بار امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قبور کے لیے کوفہ قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر منکشف فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردہ کے درمیان کے جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مرد آگ کی لپٹ میں ہے اور وہ رو کر آپ کرم اللہ وجہ الکریم سے اس طرح فرما رہا ہے، اے علی، میں آگ میں ڈوب رہا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کی دہشت ناک منظر اور مردے کے دردناک پکارنے پر آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار سے دعا مانگی۔ اللہ عز و جل کی درگاہ بار میں ہاتھ اٹھائے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ کی سفارش نہ فرمائیے، آپ اس کی سفارش نہ فرمائیے، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود بھی یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزہ تو رکھ لیتا تھا، مگر راتوں میں گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ، میری لاج تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ پکارا مجھے، میرا مالک، تو مجھے اس کے سامنے رسوا نہ فرما۔
اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ اس حکایہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا احترام بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو رمضان کی بے حرمتی سے بچائے اور رمضان المبارک کی خوب عزت و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔